بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا ہامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہیں۔ آپ سب کی عافیت سلامتی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، عافیت اور سلامتی سے سرشار رکھیں۔ یہ دعا دل کی گہرائیوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ازراہ کرم شرف قبول نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے عنوان سے ایک ایسا عظیم الشان، ایسا زبردست اور بہت ہی صاف ستھرے عقائد پر مشتمل ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں توہم پرستی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہمیات اور توہم پرستی اور بے سر و پا باتیں، بلا دلیل اور من گھڑت قسم کی باتیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر جہالت نے ڈیرا جمایا ہوا ہے اور جہاں پر نادانی اور جہالت نے اپنا جال تنا ہوا ہے، ایسے سادہ لوح عوام میں عجیب و غریب قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے عقائد جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے واہیات قسم کی باتیں، غلط قسم کے عقیدے، من گھڑت قسم کی باتیں، ان کے عقیدے اور ایمان اور بیلیوز کا لازمی جز بن جاتی ہیں کہ ان کو سن کر انسان حیران ہی رہ سکتا ہے، پریشان ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے بھی دین کافی جگہوں میں بڑا بدنام ہوتا ہے، اور اس کا سبب ہماری جہالت ہے۔ وہ باتیں ہیں جو من گھڑت طریقے سے ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے اور بے سر و پا باتیں ہوتی ہیں، بلا دلیل باتیں ہوتی ہیں، من گھڑت عقیدے ہوتے ہیں، بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں۔ ان بے بنیاد باتوں کی وجہ سے، من گھڑت باتوں کی وجہ سے، بے سر و پا باتوں کی وجہ سے اور بے بنیاد عقائد کی وجہ سے دین اور اسلام کے بارے میں نہ جانے کتنے لوگوں میں مزید غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے یہ ایسے عقیدے ہیں، غلط قسم کے عقیدے ہیں، من گھڑت باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، بغیر کسی دلیل کے بے سر و پا باتیں عقیدے کی حد تک ان میں موجود ہیں۔ خواتین میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے اصلاح الرسوم کے نام سے۔ اصلاح الرسوم یعنی خواتین میں بہت ساری رسمیات پھیلی ہوئی ہے، رسومات پھیلی ہوئی ہیں، غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ سے اگر کھنگا گر جائے تو شاید آج رشتہ دار آئیں گے، کوے نے آواز لگائی
تو پرندوں نے آواز لگائی تو آج ہمارے ہاں رشتہ دار آ رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ کوئی خاص قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اس پرندے کی آواز جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بدفعلی ہے، بدشگونی ہے، اس سے بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ آج جو کام ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا اور غلط ہوگا اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ پھر اگر کوئی تقدیر کی بنا پر اگر نتیجہ منفی سامنے آ جاتا ہے، کوئی برا نتیجہ سامنے نکل آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آج وہ اس فلاں پرندے نے تو آواز بھی لگائی تھی اور کسی اور دن جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی تھی، آج جو ہے وہ آواز آئی تو ہم نے احتیاط نہیں برتی اور اس کی طرف خیال نہیں دیا، دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی۔ تو اس قسم کی باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں اس قسم کے غلط عقائد، غلط رسومات اور غلط قسم کی باتیں جو خاص طور سے خواتین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان باتوں کی اصلاح آپ نے فرمائی اور ان کو ہمارے عقائد سے نکالا اور دین کو بالکل کھرا صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور یہ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں اسلام کے جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کا کارنامہ یہی ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یحمل هذا العلم، یعنی یہ جو دینی علم ہے، جو صاف ستھرا علم ہے، مضبوط علم ہے، مستند علم ہے، معتبر علم ہے، قابل اعتبار اور قابل استناد علم ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ شامل نہیں ہے، ایک ایک بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل واضح ہے، اور اس میں استناد پایا جاتا ہے، اعتبار اس پر قائم کیا جاتا ہے، اعتماد اس میں موجود ہوتا ہے، اور دلائل اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور سند اس کے پیچھے ہوتی ہے، ثبوت، مضبوط اور قوی ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دین کی ساری باتیں بالکل کھلی ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، اس میں وہم کا دخل نہیں ہوتا، جس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ صاف علم کی بنیاد پر یہ دین قائم ہے۔ جس دین کا علم قائم اور باقی رہے، وہ دین پائیدار رہ سکتا ہے، وہ مذہب پائیدار رہ سکتا ہے، وہ نظریہ پائیدار رہ سکتا ہے، اور جس کا علم ڈگمگا جائے، بنیادیں ہلی ہوئی ہوں اور سند باقی نہ ہو، تو پھر اس دین کا بڑا ہی انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن ادیان باطلہ کی علمی بنیادیں مستحکم نہیں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ مستحکم ہو ہی نہیں سکتی، تو ایک ہی کتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں، مختلف اس میں تبدیلیاں ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے مترادف ہیں، کہ تحریف شدہ ہیں، تبدیل شدہ ہیں، اور مختلف ایڈیشن میں اور مختلف طباعتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی قسم کی مذہبی کتابیں ان میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے تبدیلیاں لائی ہیں باقاعدہ، کوئی حافظ نہیں ہے ان کتابوں کا، اور کوئی سند بھی نہیں دکھائی جا سکتی کہ اس کی ہم سے لے کر بالکل فلاں نبی تک اس کتاب کی سند بالکل صاف اور واضح ہے کہ وہی کتاب بعینی ہے، بلکہ اس کتاب کے مختلف ایڈیشن اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، فرق پیدا کیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے، اور اصلیت باقی نہیں رہی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک واقعہ بھی آیا تھا کہ ایک آدمی نے، وہ مسلمان کیسے ہوا، اس کی تفصیل اس نے بیان کی کہ میں نے فلاں مذہب کی کتاب بھی بہت اچھی طباعت اور
چھپائی کے ساتھ اس کو لکھا، ان کے پاس لے گیا تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کی کاپیاں لے لیں اور بوسہ لیا اور اس کا بڑا احترام کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کہ حالانکہ میں تبدیلیاں لا چکا تھا، تبدیلیاں کر چکا تھا، لیکن مسلمانوں کی کتاب وہ تو ہے نہیں مسلمانوں کی، صرف وہ پوری کائنات اور پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ قرآن کریم کو بہت ہی اعلیٰ طباعتوں کے ساتھ اس کو چھاپا، اس کی تحریر کی، اس کی کتابت کی، اور پھر وہ نسخہ زبردست ترین نسخہ تیار کر کے میں لے گیا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ ایک آدمی نے اتنی محنت کی، لیکن خوشی کے اظہار کے بجائے وہ ذرا خاموش سے ہو گئے اور کہا نہیں آپ کی کتاب ہم اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ امام صاحب اور ہمارے حاملان علم دین جو ہیں وہ جب تک اس کی تصدیق اور توثیق نہ کر لیں ہم اس کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو لیا نہیں ہے اس انداز میں، بغیر تحقیق کے نہیں لیا، جب تک علماء کرام اور حفاظ کرام قرآن کریم کے جو حافظ ہیں انہوں نے جب تک تصدیق نہ کر لی، جب دیکھا تو چیک کرایا گیا اس کو تو دیکھا کہ چند سطروں کے بعد ایک تبدیلی، پھر چند سطروں کے بعد دوسری تبدیلی، تیسری تبدیلی، اور یوں ہر جگہ تحریف اس نے کی اور تمام کتابوں میں کی۔ لیکن دوسرے مذاہب کے پیروکاروں نے طباعت جب اچھی دیکھی، کتاب کی تحریر جب اچھی دیکھی، کاغذ جب اچھا دیکھا اور بائنڈنگ اس کی جب بہترین دیکھی، جلد سازی اس کی بہت نمایاں خوبصورت دیکھی، تو اس کو برکت کے طور پر لیا اور لے گئے، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی اشکال نہیں کیا، اور جناب کسی کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔ لیکن وہی قرآن جب اس کو اس آدمی نے تیار کیا تو فوراً لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد چند منٹ میں جو ہے غلطیاں پکڑنا شروع کی اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو بالآخر اس نے یہ بات کہی کہ میں ذرا آزمانا چاہ رہا تھا، آزمائش مقصود ہے، امتحان مقصود ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آزما لیا ہے کہ کون سی کتاب درست ہے اور کون سے مذہب کے پیروکاروں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے۔ تحقیق کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ صرف اسلام اور مسلمانوں نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا، سینوں میں بھی اس کو محفوظ کیا، سفینوں میں بھی اس کو محفوظ کیا، اور کوئی ایک حرف اور ایک نقطے کی تبدیلی اس میں ہرگز گوارا نہیں کی، اور نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے۔ ایک بڑے شیخ الحدیث صاحب، صحیح بخاری شریف پڑھانے والے، دنیا بھر میں سب سے بڑے اسلامک اسکالر بھی اگر نماز میں کوئی غلطی کر ڈالے تو وہ 7 سالہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کی غلطی پر گرفت کرے گا کہ آپ بڑے ہو سکتے ہیں، نہیں بڑے تو ہو سکتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اور اس کا احترام ہمارے دل میں پایا جاتا ہے، موجود ہے، لیکن اللہ کے کلام میں ایک نقطے کے برابر اور ایک زیر و زبر کی تبدیلی بھی ہمیں آپ بھی اگر کریں تو گوارا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی باطل نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کہیں سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا، کوئی ابلیسی قوت اور ابلیسی طاقت اس میں ذرہ برابر تبدیلی اس کتاب میں نہیں لا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایک سورت فرشتوں کا جم غفیر لے کر اس کے اعزاز میں اترے ہیں، سبحان اللہ، تنزیل من رب العالمین، اللہ اکبر۔ بہت بڑی کوئی شخصیت اگر آ رہی ہو تو اس کو تنزیل من رب العالمین، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھو آ رہا ہے، اگر آپ عربی میں کہیں گے اس انداز میں بات کو تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہت بڑی کوئی چیز ہے، بہت محتم بالشان، عظیم الشان اور قدر و قیمت
رکھنے والا کوئی کلام آ رہا ہے، اس کی عزت کے آگے پوری دنیا کی عزت اور عظمت ہیچ ہے۔ تو ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بہت ہی مضبوط علمی بنیادوں پر قائم ایک دین ہے، بہت ہی مضبوط علمی بنیادوں پر قائم دین ہے۔ اس میں اندھا دھند باتیں نہیں ہیں، اس میں اندھیرے میں تیر نہیں مارا جاتا، اس میں کسی قسم کی واہیات قسم کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ بلا دلیل، من گڑت، بے سند، بے سر و پا، تحقیق کے بغیر، ریسرچ کے بغیر، سند کے بغیر اس دین کا علم ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان کو الگ کر لیا گیا ہے۔ کسی غیر مسلم نے لکھا ہے کہ اسلام بھی ایک عجیب دین ہے، ایک غیر معمولی قسم کا دین ہے کہ اپنے ایک نبی کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایک نبی کی حدیثوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے لاکھوں انسانوں کی بایوگرافی اور ان کی سوانح عمری کا تحفظ انہوں نے کر لیا۔ لاکھوں انسانوں کے راویوں کے، رپورٹرز کے اعتبار، اعتماد اور زندگی، ان کے مستند ہونے، معتبر ہونے، قابل اعتبار ہونے کے حوالے سے جو معلومات ہونا ضروری ہے وہ انہوں نے جمع کی، اکٹھا کیا ان کو، اور پھر محفوظ بھی کر لیا۔ تو ایک نبی کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک نبی کی ساری باتوں کو اپنے پاس مستند طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے لاکھوں افراد کی سوانح عمری مرتب ہو گئی، لاکھوں انسانوں کی بایوگرافی کے تحفظ کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ اکبر! اگر اسناد نہ ہوتا تو دین کی عمارت دھڑام سے گر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ، معتبر، قابل اعتماد دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں بے سر و پا باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جو مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سے آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ ایک ایک حدیث کی چھان بین کے لیے، ایک ایک حدیث کی چھان پٹھک کے لیے، ایک ایک حدیث کی سند کی تحقیق کے لیے، ایک ایک حدیث کے راویوں کے حالات کو پرکھنے کے لیے اس امت نے کیا بے مثال کوششیں کی، سبحان اللہ، کہ انسان حیران رہ جائے۔ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے ایک صحابی رسول نے کہ انہوں نے ایک حدیث دوسرے لوگوں سے سنی ہے، لیکن براہ راست جن صحابی رسول نے حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی، ان سے دوسروں نے سنی تھی، البتہ ان سے سن رکھی تھی، سن لی تھی، لیکن براہ راست ان صحابی سے سننا وہ چاہتے تھے جنہوں نے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ حدیث سنی تھی۔ اس کے لیے مکہ مکرمہ سے تقریباً 1200 میل کا راستہ پیدل طے کیا، 1200 میل پیدل چلتے رہے۔ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، اس زمانے میں آج کی طرح کے آرام دہ راستے نہیں ہوتے تھے، اور اتنا لمبا سفر کر کے وہ سیریا اور شام پہنچے اور ان صحابی سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے فوراً وہ حدیث سنی، اور حدیث سن لینے کے فوراً بعد کہا کہ اب میرے پاس وقت کی تنگ دامانی ہے کا احساس ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، مجھے فوراً واپس جانا ہے، جس مقصد کے لیے آنا ہوا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، الحمدللہ وہ حدیث سن لی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ کا بھی شکریہ، بس جانا ہے، اب بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ کھانے پینے کا موقع ہے، بس اسی حدیث کو سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے تھے، اب بس جانا ہے۔
آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک حدیث مبارکہ، بعض دوسرے واسطوں سے انہوں نے، واسطے ذرا لمبے ہو جاتے تھے، دوسرے راوی درمیان میں آ جاتے تھے، لیکن یہ براہ راست ڈائریکٹ جن صحابی رسول نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی، ان سے سننے کے لیے سفر کر کے سیریا اور شام تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہ حدیث ان سے حاصل کی، اور حدیث حاصل کر کے واپس رخت سفر باندھ لیا، واپس چلے گئے۔ وقت کی بھی قلت تھی کہ یہاں اور کسی مقصد کے لیے آنا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس امت نے ایک ایک لفظ کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کیا پاپڑ بیلے، کیا کوششیں کی۔ سبحان اللہ۔ بہت پرانے مخطوطات احادیث طیبہ کے ملے، ان مخطوطات سے پھر آج جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا موازنہ کیا گیا، ان میں حدیثیں ملی۔ وہ صحابہ کرام کے زمانے کے لکھے ہوئے مخطوطات تھے، اب یہ حدیثیں اب تک جو ہے وہ ان کتابوں میں درست ہیں یا نہیں ہیں، اصل حالت میں برقرار ہیں یا نہیں ہیں، ان کو پرکھنے کا موقع مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پرکھ کے دیکھا گیا کہ کوئی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس امت نے احادیث طیبہ کی حفاظت کی ہے، اور کتنے اینگل سے ان احادیث طیبہ کی حفاظت کی گئی ہے، روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، راویوں کے حالات کے اعتبار سے، راویوں کی اقسام اور قسموں کے اعتبار سے۔ جو رپورٹرز آف حدیث ہیں، کتنے حوالوں سے ان احادیث طیبہ کی حفاظت کا بندوبست اس امت نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ انسان انگشت پہ دنداں رہ جائے، حیران اور ششدر رہ جائے۔ یہ دین ایسا مستند دین ہے، ایسا مستند دین ہے کہ اس میں من گڑت باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بے بنیاد بے سر و پا باتوں کا کہ کوئی وقعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ بنایا ہوا ہے۔ دوسرے ادیان میں غلط قسم کی دوسرے جو دین ہیں، مذاہب ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی غلط سرد باتیں ہوتی ہیں، بے سر و پا باتیں ہوتی ہیں، من گڑت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے پیروکاروں میں یہ غلط باتیں پھیلی نہیں ہیں۔ ہاں، مسلمانوں میں بھی جہاں پر جہالت نے ڈیرا جمایا، جہاں پر نادانی نے، جہالت نے اپنا ڈیرا جمایا اور جہالت چاروں طرف پھیلی، جہالت کی گٹھا ٹوپ تاریکیاں پھیلیں، وہاں پر غلط عقائد بھی پیدا ہو گئے، اور ان کی اصلاح کا کام علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو ابھی جو ماہ سفر شروع ہو رہا ہے، ماہ سفر یا تو آج سے شروع ہو گیا ہے یا کل سے شروع ہوگا، تو اس مہینے کے حوالے سے جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی، ماہ سفر شروع ہو گیا ہے اس مہینے میں، انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے سلسلے میں ضروری باتیں بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ہم سب کو دے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔